إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پہلا سب سے بڑا گناہ جن سے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جنتی بندے بچتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو جنتی بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے شرک نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ جن سے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جنتی بندے بچتے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو جنتی بندے ہوتے ہیں، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کو مارتے نہیں ہیں، وہ کسی بے قصور کی جان نہیں لیتے۔ اللہ کے نیک بندے کسی کا ہتھیارہ نہیں ہوتے۔ اور تیسرا سب سے بڑا گناہ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے، وہ ریپ نہیں کرتے، وہ بلاತ್کار نہیں کرتے، وہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیا، امید ہے کہ آیت کریمہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جن سے یہ آیت کریمہ اور واضح ہو جاتی ہے اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ دنیا کے اندر جو 2 ٹف ترین کتاب ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری اور مسلم۔ ان کے ساتھ صحیح لگایا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں، مگر معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، نہ ہمیں سوال کرنے کی تمیز پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کس طرح کون سی سوال کرنی چاہیے۔ اے اللہ کے بندے، سوال ایسا کرو جس سے تمہاری دنیا و آخرت سمجھ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، روزی روٹی دینے والا اللہ، مارنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا انیائے ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور لوگوں، جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جائے گا، کان کھول کر کے وہ انسان سن لے کہ وہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرک کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، دوسرے نمبر پر دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں،
ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنے ہی بچے کو، اپنی ہی اولاد کو مار ڈالنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی پیے گی، تمہارے گھر میں 2 روٹی اور بنانے پڑے گی، اپنے پیٹ کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار ڈالنا۔ ابھی میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا گناہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو گویا کہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی والے کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا ہے میرے پیارے ساتھی، پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہو اور آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکا رہ جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کا شکشا نہیں ہے، یہ اسلام کا ایجوکیشن نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اسلام کا شکشا تو یہ ہے، اسلام کا ایجوکیشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہو اور اگر آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکا ہو تو آپ کے بچے کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہو وہ آپ کے پڑوسی کے بچے کے منہ میں بھی وہ لقمہ جانا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی، یہ اسلام کا شکشا ہے، یہ اسلام کا ایجوکیشن ہے۔ تو تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا، قرآن مجید کے اندر پہلا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، دوسرا سب سے بڑا گناہ قتل کرنا، اور تیسرا سب سے بڑا گناہ زنا کرنا، اور اس حدیث کے اندر بھی وہی تینوں گناہ ہیں۔ پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، دوسرا سب سے بڑا گناہ اپنے بچے کو مار ڈالنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی پیے گی، اور تیسرا سب سے بڑا گناہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، شرک۔ اب ہمارے سماج کے اندر کیسے کیسے ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، آئیے میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی نیک آدمی، کوئی بزرگ مر جاتا ہے تو لوگ ان کے قبر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں یا پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کے فلاں نیک بندہ، تو تو بڑا متقی تھا، تو تو بڑا پرہیزگار تھا، ہمیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچہ دلوا دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ٹائم پہ، اپنے انتقال سے چند منٹ پہلے اللہ کے نبی اتنے بے چین تھے، اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیا کرتے تھے اور جب گھٹن محسوس ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے اوپر سے چادر کو پھینک دیا کرتے تھے۔ اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے والی جگہ بنا لی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بھیانک گناہ ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ زمر کی آیت اللہ فرماتا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ اس دنیا کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، اب آپ
کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، لیکن اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، نعوذ باللہ، اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانا شروع کر دیا، لا یحبطن عمل، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر بچے کو ذرا سی نظر لگ جائے تو لال کالے پیلے تعویذ گنڈا چھلا گلے کے اندر لٹکا کر کے رکھ دیتے ہیں، ہاتھ کے اندر لٹکا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ یا تمیمہ یا گنڈا یا چھلا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعائیں دی ہے جو کوئی بھی شخص تعویذ یا تمیمہ یا گنڈا یا چھلا لٹکائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ لہ، جو کوئی بھی شخص تعویذ یا تمیمہ یا گنڈا یا چھلا لٹکائے اللہ تعالیٰ ان کا مقصد کبھی بھی پورا نہ کرے۔ بچے کو نظر لگنا یہ حقیقت ٹھیک ہے، آپ جا کر کے اچھے عالم سے جو قرآن و حدیث کے ذریعہ دم کرتا ہو آپ اسے دم کروا لے، لیکن اگر آپ گنڈے چھلے ان چیزوں کے اوپر اگر آپ بلیو کرتے ہیں، اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نبی بھی رزق دیتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جانتا ہے نبی بھی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، یہ بھی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ اللہ کا مقام الگ ہے، نبی کا مقام اپنا ہے، نبی کا مقام الگ ہے، اللہ کا مقام الگ ہے۔ تم نبی کو اللہ کے برابر مت قرار دو، اور اگر کوئی شخص نبی کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لے، یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، ورنہ سن لو یہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، لیکن سن لو شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک اکیلا گناہ ہے، ایک تنہا گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر پہلا سب سے بڑا گناہ ہے جن سے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جنتی بندے بچتے ہیں۔ حدیث کے اندر دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنے ہی بچے کو، اپنی ہی اولاد کو مار ڈالنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی پیے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے جب ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آج دنیا اس قدر ترقی کر گیا ہے آج پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ آج ماں کے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ بچے یا بچی کو مار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ میرے تو 2 بچے آلریڈی ہے، اگر یہ تیسرا بچہ آ گیا تو ہم اسے کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے؟ اے اللہ کے بندے، جب تو اس دنیا کے اندر آیا تھا تو الگ تقدیر لے کر کے آیا تھا، تمہارے باپ کی تقدیر الگ تھی، تمہاری تقدیر الگ تھی، پھر تم اپنے ہی بچے کو، اپنی ہی اولاد کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی پیٹ کے ڈر سے کیوں مار ڈالتے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہیں سہارا دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو، پھر تم اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھوں سے کیوں مار ڈالتے ہو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن؟
اور اپنے بچے کو مارنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جائے، انہیں پڑھائی سے دور رکھا جائے، انہیں ایجوکیشن سے دور رکھا جائے۔ اور اپنے بچے کو مارنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں نماز سے دور رکھا جائے، اور اپنے بچے کو مارنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں حرام کمائی کھلائی جائے۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کام غلط ہے، یہ کام حرام ہے، چھوڑ دیجئے۔ آج لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بدن اور جو شریر حرام کمائی سے پرورش پاتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنے بچے کو حرام کمائی کھلاتے ہیں تو چھوڑ دیجیے، اور آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے حرام کمائی چھوڑ دی تو ہمارے کاروبار میں، بزنس میں ٹپ اور کمی ہو جائے گی، ٹپ پڑ جائے گا۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، حرام کام تو چند کام ہے لیکن حلال کام بے شمار ہیں۔ اور جب بھی آپ روزی روٹی کے لیے پریشان رہے، کاروبار میں پریشان رہے، تو میں ایک دعا بتلا رہا ہوں، اگر دل و دماغ کے دروازے کھلے ہوں گے تو اس دعا کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اتنی حلال روزی دے دے کہ حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار بنا دے کہ مجھے دوسروں کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دعا کو نوٹ کر لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اور اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو حرام کمائی سے دور رکھیے، حرام کمائی کھلانا چھوڑ دیجئے۔ تو یہ حدیث کے اندر دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے جن سے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جنتی بندے بچتے ہیں۔ حدیث کے اندر تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بھیانک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی زنا کا ذکر کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ہمیں زنا کے قریب لے جانے والی تمام کی تمام برائیوں سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور اسی زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو انہیں شادی کرا دو، شادی میں دیر مت کرو، ورنہ لڑکیاں جوان ہوتی چلی جائیں گی، لڑکے جوان ہوتے چلے جائیں گے اور معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہوگا۔ اور آج ہم وہ تمام کے تمام فتنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر لڑکے 30-35 سال کے ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، گھر والے شادی نہیں کرا رہے ہیں۔ لڑکیاں 25-25 30-30 سال کی ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، گھر والے شادی نہیں کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے میرے بھائی، آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن جب شادی اور بیاہ کا موقع آتا ہے ہم سماج والے بن جاتے ہیں، ہم رسم و رواج والے بن جاتے ہیں۔ کس چیز پہ ہم شادی کرتے ہیں؟ اگر ہمارے خاندان کے ہیں تبھی ہم شادی کریں گے، قریشی ہے تبھی ہم شادی کریں گے، خان ہے تبھی ہم شادی کریں گے۔ اگر خان نہیں ہے تو ہم اپنی بیٹی کو اس گھر پہ ہم شادی نہیں کرائیں گے، انصاری ہے تو ہم تبھی جا کر کے شادی کرائیں گے۔ آج میرے پیارے ساتھیوں یہ حالات بن چکے ہیں۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری غلط رسمیں عائد ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سے ایسی جرائم جنم لے چکی ہیں، اور اسی جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے۔ عورت چھپا کر کے رکھنے والی چیز ہے۔ عورت کی اصل خوبصورتی تو اس کی عزت و آبرو ہے میرے بھائی۔ ہم قیمتی چیزوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ 5-10 کا نوٹ ہوتا ہے، کہیں بھی ہم ڈال دیتے ہیں، کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ 500 کا نوٹ ہوتا ہے، ہم حفاظت سے رکھتے ہیں، کہیں چوری نہ کر لے کوئی، سفر کرتے وقت ٹرین میں کوئی پاکٹ نہ مار لے، بسوں میں کوئی چوری نہ کر لے۔
5,000 کا موبائل ہوتا ہے کہیں بھی پھینک دیتے, ٹوٹ جانے دیجئے پھر سے خرید لیں گے. آئی فون ہوتا ہے 50,000 20,000 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے, ہم اس کو کور چڑھا کر کے رکھتے, دکاندار والے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی صاحب اس میں لیمینیشن کر دیجئے, اچھی طریقے سے آپ اس میں کور چڑھا دیجئے, کہیں ٹوٹ نہ جائے, کہیں خراب نہ ہو جائے, کہیں گر کے خراب نہ ہو جائے. عورت بھی چھپا کر کے رکھنے والی چیز ہے میرے پیارے ساتھی. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں جھارکھنڈ کے علاقے کے اندر, پورے علاقے کے اندر جب لڑکیاں اپنے گھروں میں کام کرتی ہے تب بھی بے پردہ ہو کر کے, جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے تب بھی بے پردہ ہو کر کے, سارا سماج سارا معاشرہ اس حسن کا منظر دیکھتی ہے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی بل نہیں پڑتا, ان کے پیشانی کے اوپر, ماں باپ کے پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کر کے فرماتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور تمام کی تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پہلی بات تو جب وہ اپنے گھروں سے نہ نکلا کرے, اور اگر ضرورت کے وقت نکلے بھی تو اپنے اوپر چادر اوڑھ کر کے نکلا کرے, جلباب ڈال کر کے نکلا کرے, برقع پہن کر کے نکلا کرے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی, کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی نظر بھی اٹھا کر کے دیکھے. ارے مولوی صاحب اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہو چکا ہے, یہ پردے وردے تو بہت پہلے کی بات ہے, اصل تو دل کا پردہ ہونا چاہیے. اور لوگوں مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, کیا ہمارے دل زیادہ صاف ستھرا ہے یا ہمارے نبی کے صحابہ کے دل زیادہ صاف ستھرا تھا؟ کیا ہمارے گھر کی عورتوں کے دل زیادہ صاف ستھرا ہے یا ہمارے نبی کی بیویوں کے دل زیادہ صاف ستھرا تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اے نبی کے صحابہ, جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز لو, جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, پردے کے آڑ سے لیا کرو. اب مجھے بتا دیجئے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں, ہمارے دل زیادہ صاف ستھرا ہے یا ہمارے نبی کے صحابہ کے دل زیادہ صاف ستھرا تھا, یا پھر ہمارے گھر کی عورتوں کی دل زیادہ صاف ستھرا ہے, یا پھر ہمارے نبی کی بیویوں کی دل زیادہ صاف ستھرا تھا؟ لیکن اس کے باوجود پردے کی پیچھے سے لینے کا حکم دیا گیا ہے, پردے کے آڑ سے لینے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ حدیث کے اندر تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے جن سے اللہ کے نیک بندے, اللہ کے جنتی بندے بچتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں میں. تو یہ جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی, یہ جو تینوں گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, اور دوسرا سب سے بڑا گناہ اپنے بچے کو مار ڈالنا پیٹ کے ڈر سے, اور تیسرا سب سے بڑا گناہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. ان تینوں گناہوں کے اوپر جتنا جو کچھ ہو سکا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی. آئیے آخر میں ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو, سب سے پہلے مجھے, پھر ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے, کہ اللہ تو نے شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی جس چیز کے لیے بھی پریشان حال ہے, کہ اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے, کہ اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی فرما دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے, کہ اللہ تو ان سب کی روزی روٹی میں مزید ترقی عطا فرما دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے, کہ اللہ تو نے اولاد سے نواز دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اس روئے زمین سے جا چکا ہے, کہ اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما. کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے خلاف کیا سازشیں رچی جا رہی ہے. کہ اللہ ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے, کہ اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کی ظلم تک پہنچا دے. کہ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ, اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام کے اوپر ہو, توحید کے اوپر ہو. آمین.